اور ایسے برے اور گھٹیا انداز سے اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے جو اس کے علاج کی ترکیب ہے، نظر بد کی کتاب اور سنت سے جو علاج ہے اس کی جو ترکیب ہے، اس ترکیب پر تو اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ انشاءاللہ اس کے علاج کی ترکیب میں آخر میں ضرور رکھوں گا، لیکن یہ بات پہلے تمہید میں یہ بات اس لیے رہا ہوں کہ ایک تو عقیدہ نہ ماننا یہ ایک مسئلہ، کہ انسان ایک کتاب و سنت نے اگر ایک بات بتا دی کسی معاملے میں تو اس کو ماننا ہم پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم اس کو مانیں، بالخصوص عقائد کے تعلق سے اور غائب کے تعلق سے چیزیں دکھتی نہیں، جن میں سے فرشتوں کا ہونا، جنوں کا ہونا، جادو کا ہونا، نظر بد کا لگنا، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ حسد جو ہوتی ہے دیکھنے سے ہی ہوتی نا، حسد کے لیے کیا ٹرانسفر ہوتا ہے، ادھر سے ہو جاتی ہے، لیکن کسی کی ترقی، کامیابی، خوشحالی، صحت، خوبصورتی، مال و دولت، کچھ بھی، اولاد کی کثرت، کچھ بھی دیکھ کے ہو جاتی ہے، تو ایک فینومینا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو ویسی نظر بد ہے، لیکن یہ کیسے ہوتی ہے، کیسی لگتی ہے، واللہ عالم، یہ غائب کے معاملات میں سے ہے۔ لیکن امت مسلمہ کو دیکھا گیا بہت افراط اور تفریط شکار ہے۔ ایک تو وہ گروہ جماعت ہے جو ہر چیز کو نظر بد کی طرف منسوب کر رہا، بری نظر، ارے یہ بری نظر، ارے یہ بری نظر، مطلب بزنس نہیں ہوا بری نظر، کاروبار نہیں چل رہا بری نظر، بچے بیمار بری نظر، صحت میں کمزوری بری نظر، ہر چیز کو بری نظر۔ اور دوسرا طبقہ، دوسری جماعت وہ ہے کہ ہم مانتے نہیں اس کو، ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے بری نظر کوئی چیز ہوتی، ہاں ایسا کیسا ہوتا، نظر میں سے کیا نکلتا، کیا لگتا، ذرا بتاؤ۔ تو اس لیے میں نے شروع میں واضح کر دیا، نظر بد کا تعلق غائب سے ہے، انسین سے ہے، ایک ایسا بلیف، ایک ایسا ایمانیہ جو ایمان بالغیب کہلاتا ہے، نظر بد کا تعلق چونکہ اس سے ہے، تو لہٰذا میں یہ تو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا وہ کیسی لگتی، لیکن چونکہ قرآن حدیث اس کو بار بار دہرایا ہے، اس کے دلائل بکثرت حدیث میں، قرآن میں تو 2 دلائل ہے، لیکن حدیث میں بکثرت دلائل آتے ہیں، اور یقیناً ہم کو صرف قرآن کافی، ہم یہ دعویٰ کرتے بھی نہیں، لہٰذا ایک چیز بھی ہونا کافی، اور اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا یہ عقیدہ اور حدیث میں آ جاتا تو یقیناً اس پر ایمان لانا پڑتا۔ تو بکثرت حدیثیں ہیں، یقیناً نہ میں پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا اتنے کم وقت میں، لیکن جو چیزیں ہمارے عنوان سے تعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی دین کے معاملے میں وہ ختم کر کے اصل عقیدہ کیا ہے، یہ ایمان جو ہے نظر بد کا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج میرا عنوان ہوگا نظر بد، بری نظر، حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے اور علاج کیسا کیا ہے۔ کیا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے، اور لگتی ہے، تو ہم اگر صحیح علاج جان لے تو بہت سی بار بہت سارے دنیاوی علاجات میں پیسہ ڈالنے سے بچ جائیں گے، جو کہ اننیسیسری ہوتا ہے، مطلب سمٹم کچھ اور ہے اور میڈیسن یا میڈیکیشن کچھ اور چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر معلوم ہو جائے کہ یار یہ علامت اس کی ہے، فلاں علامت سے یہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم پہلے یہ بھی علاج کر لیں گے، کیونکہ یہ علاج سستا ہے، بہت ہلکا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں۔ پھر میڈیکیشن اور دواخانے، ہاسپٹل، میڈیکل چیک اپس اور سائیکٹرسٹ کے پاس وہ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اثر ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن معلوم ہونے سے بہت ساری بار ہم خامخواہ کے گھوم کر آنے کے بدلے پہلے ہی اس چیز کا علاج کر لے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پہلے کچھ دلائل دیکھتے ہیں نظر بد کا ہونا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کی، اور قرآن کی ایک آیت آتی ہے سورہ قلم، سورہ نمبر 68 68، اور اس کی آیت 51 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کے اندر فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے نبی کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، جو کہ ایسی نظر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے جس سے وہ تجھے پھسلا دیں۔ پھسلانا سمجھتے ہیں، دیکھنے کے بنیاد پر کسی سے اپنا کام کروا لینا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی کہ دیکھنے کی بنیاد پر آپ سے کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی یہ کافر لوگ جو ہے ان کی نظروں کے ساتھ جو ہے تمہیں پھسلا دیں گے جب انہوں نے اس قرآن کو سنا، مطلب کافروں نے جب قرآن کو سنا تو چونکہ انہیں اسے نہیں ماننا تھا، وہ اپنی نظروں کے ذریعے کہیں تمہیں پھسلانا دے، بہکانا دے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ چیز مراد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عقیدہ، اسلام لوگوں کے سامنے رکھا تو کافر لوگوں نے کوشش کی، یا کافروں میں سے جو لوگ نظر لگا سکتا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے، آپ کو نظر لگ جائے۔ تو یہی معنی ہے کہ کافروں نے، اللہ نے لفظ بھی دیکھی کیا فرمایا، بی ابصارہم، ان کی نظروں سے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نظر کے ذریعے کافر جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو ظاہر نہ کرے، یہ چھپا دے، یا آپ کو نظر لگ جائے. اب آپ بولیں گے نظر لگ جائے کیسا کافر چاہ سکتے، کیا نظر جان بوجھ کی بھی لگتی ہے؟ تو ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر کے بارے میں انہیں پتا ہوتا ہے با ایکسپیرینس، چونکہ زندگی میں بہت لوگوں کو لگا چکے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے. ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو وہ لوگ اگر خاص طور سے کسی نظر سے دیکھے تو نظر لگ جاتی ہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گے. تو کافروں میں سے وہ لوگ چاہ رہے تھے آپ سے ان کو نظر لگ جائے، تو علامہ ابن کثیر نے اس کا یہی معنی لیا. دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے، یہ جو ہے سورہ جو ہے یوسف، سورہ نمبر 12 اس کی آیت میں 67 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے. آئیے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، جن کی تعداد جو ہے 11 تھی، ان کو مصر بھیج رہے ہیں. اور غلہ، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہرحال ایک سٹوری بیک گراؤنڈ میں چلی تھی، انہیں پھینک دیا گیا، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر میں کسی نے بھیج دیا، وہاں رہے، جیل گئے، باقی سب ہوا. پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کے جگہ اپوائنٹ کر دیا کہ وہ خزائن الارض، ٹھیک ہے، کہ زمین کی جتنی معدنیات نکلتے ہیں، ریسورس، آج کل اس کی کئی منسٹریاں ہوتی ہیں، اس زمانے ایک ہی منسٹری تھی، وہ خزائن الارض، زمین سے جو نکلتا ہے اس کے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ اناج کی کمی ہو گئی، تو ان کے گھر والے جو کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، وہ بھی مصر آئے کہ مصر میں اناج فری بٹ رہا ہے، اور مصر کی حکومت وہاں تک تھی فلسطین. اب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا نا، چونکہ آپ تو چھوٹے تھے تب، ان سب کو پہچان لیا. اچھا، تو 10 بھائی آئے تھے. اب انہوں نے کہا میرا ایک بھائی زندہ ہے، اس کو بھی انہوں نے مار دیا. تو کہا تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ تو کہا ایک ہے. تو کہا اس کو بھی لاؤ تو اناج ملیں گے. اب وہ 11 بھائی مل کر آ رہے ہیں، جو کہ 2 بیویوں کی اولاد ہے یعقوب علیہ السلام. پہلی بیوی سے 10، دوسری بیوی سے 2، بنیامین اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ وائف سے، چھوٹے تھے عمر میں. کہا لے کے آؤ اس کو بھی. تو اب یہ جو ہے آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بچوں، ایک ساتھ مت داخل ہونا ہے ایک گیٹ سے. وہ فرماتے اور کہتے ہیں وقال یا بنی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، 11 جو جا رہے تھے، اے میرے پیارے بچے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق، کیا میرے بچوں ایک دروازے میں سے داخل، متفرق دروازوں میں، الگ الگ دروازوں میں سے داخل. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تم ایک ساتھ، خوبصورت تھے وہ دیکھنے دکھانے میں، لہیم شہین تھے، مضبوط تھے، نبی کی اولاد میں سے، ٹھیک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر نظر بد لگا دیں، بری نظر لگا دیں. تو کہا متفرق، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ شیء، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوگی تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں. دیکھیے، ایک تو کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا، الگ الگ دروازوں میں سے جانا، اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہونا ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوں گا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے تمام چیزوں کا. پھر فرماتے ہیں علیہ توکلت، اور ہمیں چاہیے اسی پہ ہم توکل کریں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام تدبیر دے رہے ہیں. دیکھو، فرسٹ میجر کیا لینا ہے؟ سیفٹی میجر، ساتھ مت جاؤ، الگ الگ جاؤ. لیکن الگ الگ جانے کے بعد بھی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے. بچوں، اگر لگنا ہے نظر ہونا ہے برا تو تم الگ جاؤ یا ایک ساتھ جاؤ گی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ہم جو احتیاط انسانی لیول پہ کر سکتے ضرور، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تقدیر. ایک جگہ آئل گرا ہوا ہے، لوگ گر سکتے ہو، تو انسانی میجرز کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے مٹی ڈال سکتے ہیں. ریت مت ڈالیے ورنہ ریت سے گاڑی اور اسکیڈ ہو جائیں کسی کی. یاد ہے، مٹی ڈالیے، مٹی جذب کر لیں گے، جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، اس کو کھینچ کے ہٹا دیجیے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہمارا ہے. اس کے بعد بھی جس کو گرنا ہوگا وہ گریں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے جس کو گرنا ہوگا وہی گریں گا، باقی نہیں گریں گے. انسانی کوشش کر لیجئے، پھر اللہ پر توکل، یہ معنی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور آپ سکھا رہے عقیدہ کہ دیکھو بیٹے، تدبیر کر لو، دنیاوی اعتبار سے ایک دروازے سے مت جاؤ، نظر بد لگ سکتی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے اس میں نظر بد کا کہاں پورے مسئلے میں آیا، آیت میں کہیں بھی نہیں ہے. اب آئیے اس کی تفسیر دیکھنا پڑے گی ہم کو، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر، ہر چیز کتاب اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ کے طریقے پر، اور ان کے بعد کی جو 2 خاص نسلیں، صحابہ ملا کے 3 نسلیں، سب سے خیر جو ہے صحابہ، تابعین، تابعین، ان کے اقوال دیکھتے ہیں. اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن عباس اور محمد بن کعب، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابی ہو جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے ایک طرح سے. ان کے بعد محمد بن کعب، یہ تابعین میں سے جو کہ بہت مضبوط جو ہے تفسیر کرنے والے لوگوں میں سے محمد بن کعب. مجاہد جو کہ اس شاگرد خاص ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، جنہوں نے ان کی تفسیر کو جمع بھی کیا تفسیر مجاہدی کے نام سے، جو کہ 4 جلدوں میں الحمدللہ اردو زبان میں چھپی. بہرحال تو مجاہد، زہق،
ٹھیک. اسی طرح جو ہے قتادہ، سدی، یہ وہ نام ہے تابعین کے جو تفسیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نام آپ کبھی نہ سنے. قتادہ نے کہا، ضحاک فرماتے ہیں، سدی کا قول. یہ وہ ہے جو کبار تابعین میں بالخصوص تفسیر میں ماہر رکھتے ہیں، مطلب ایک صحابی اور باقی تابعین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں. اور کچھ لوگ مطلب جو رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ہے اور جو ہے رحمہ اللہ مطلب جو تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کے خوف سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر اور خوش منظر تھے، مطلب دیکھنے میں اچھے تھے، نظر میں اچھے بھرتے تھے، اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں، مطلب خوبصورت تھے. لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے پر سے گرا سکتی. ماہر گھڑ سوار گھوڑے پہ جا رہا ہے اور آپ نے نظر لگا دی اس کو، اور کیا چلا رہا ہوگا اور گر سکتا. ماہر ہے الگ، لیکن کوئی فائدہ نہیں کہ اس کی مہارت بھی، کسی نظر لگا دی آپ نے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ گر سکتا. تو قرآن سے پتہ چلا، اس کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین سے پتہ چلا نظر کا لگنا حق ہے. اب آئیے سنت کی طرف جاتے ہیں، حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ. تو یہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم انکار کریں صرف اپنی عقلوں کی بنیاد پر جو بہت ویک اور کمزور ہوتی ہے. ہماری عقلیں تو کبھی کبھار دنیا کی پیچیدہ مسائل نہیں سمجھ پاتی، ہوتا ہے نا. چھوٹی موٹی تجارت کے معاملات تو ہم اور آپ بھی سمجھ لیتے ہیں، بڑی بڑی تجارتوں کے معاملات تو سی اے کو ہی سمجھنا پڑتا. تو وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے جو کہ ہم کرتے ہیں، خود ہم بزنس کرتے سمجھتا ہوا ہے ہمارا بزنس، ہے نا. تو یہ تو دنیا ہے. تو ایسے غائب کے بہت سارے معاملات تھے سمجھ. تو یہاں قرآن نے کہہ دیا ہم کو ایمان. اب آئیے حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے. ولو کان شیء سبق القدر سبقت العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی. نظر کا لگنا حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جا سکتی، جاتی نہیں، جا سکتی، کسی کو اجازت ہوتی اللہ کی طرف سے، تو وہ کس کو ہوتی؟ نظر کو. مطلب نظر بھی اگر لگتی ہے تو تقدیر میں ہے تو ہی لگتی ہے، لیکن اگر سبقت لے جانے کی کسی کو اللہ صلاحیت دیتا تو عین نظر کو ہوتی ہے. تو کہا اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی تقدیر پر تو وہ نظر ہوتی ہے. پھر فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، تو اگر تمہیں غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو. ابھی غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو، کیوں کہا گیا نظر کے ساتھ؟ یہ اس کا علاج ہے. انشاءاللہ میں آگے تفصیلات میں علاج کے طریقے میں رکھوں گا یہ غسل کیوں کہا گیا اور یہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، بہت سارے لوگ اس کی علاج سے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور سے جن کا ایمان حدیثوں پر کمزور ہوتا ہے یا اپنے آپ کو جو اہل قرآن کے نام سے دعویٰ کرتے ہیں، جو حقیقت میں منکر حدیث ہوتے ہیں، وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. یہ علاج کا طریقہ، یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ خود اس میں گندگی شامل اور آپ بول رہے سے علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں. تو کہا اگر تم سے غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو. تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے بھائی کو نظر لگ جائے اور اس سے کہا جائے کہ غسل کرو اور وہ نہ کرے. کیوں کرے اس کا میں تفصیلات آگے دے رہا ہوں، اور کون کرے دونوں آئیں گے. اسی طرح جو ہے آگے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کے گھر پر آئے تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کی چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی. چہرہ یلو پیلا ہو چکا تھا اور کمزوری، یہ جو آنکھیں تھی یہ بلیک ہو چکی تھی، حلقے پڑے ہوئے بلیک ہو چکی. چہرہ پیلا، آنکھوں میں حلقے، جو ایک نارمل آدمی کے نہیں ہوتا. چہرہ نارمل اور حلقے ہوتے ہیں کبھی کبھار زیادہ چیزوں کو دیکھنے سے، یا کوئی ایسا کام جس میں کنٹینیوسلی آنکھوں کا یوز ہوتا ہے یا مانیٹرز کو دیکھنے سے، کیمراز، وہ ہوتا ہے اس، وہ تو ایک چیز ہے. لیکن وہ نارمل بچی تھی، اس کو نہیں تھا ایسا، اور چہرہ پیلا ایب نارملٹی یاد رکھیں، اور آنکھیں میں حلقے پڑے تھے. تو اس پر جو پیلاہٹ اور کمزوری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے. اس پر دم کرو کیونکہ اس بچی پر نظر کا اثر ہے. مطلب نظر سے نظر بد یاد رکھیں، جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے. اس پر نظر کا اثر ہے، مطلب اس کو نظر لگی ہے، اس چیز کو آپ دیکھو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. تو یہ حدیث ہی واضح کرتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے لیے نظر کا علاج کرنے کا حکم دیا دم کے ذریعے. ٹھیک. اب جس کی نظر لگتی ہے ادھر کی، وہ آدمی حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا. جب کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو دعا نہیں دیتا، اور وہ حسد کی وجہ سے اس کی نظر سامنے والے کو لگ جاتی ہے. جیسا کتنی اچھی گاڑی چلا رہا ہے، کتنا اچھا گھر ہے، اللہ کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں اور نہ ہی دعا بھی دے سکتے ہیں. یا تو اللہ کا ذکر کرے، ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے، یا تبارک اللہ برکت دے سے گھر میں. دونوں چیزیں ہونا، ایک تو ذکر یا تو دعا. ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں پڑا نظر لگ سکتا.
نظر لگ سکتی ہے. گھڑ سوار گھوڑے پہ آپ نے کہہ دیا اور کتنا اچھا چلا رہا، اور آپ کا دل میں تھا کہ کاش میں چلا سکتا ہے، یہ کیوں چلا رہا ہے، اسی کیا اوقات یا حیثیت، وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو نظر جو ہے حاسد کی لگتی ہے، جو حسد کرتا ہے. ٹھیک، اب آپ بولیں گے اس کی لگی مطلب یہ حاسد ہی، ایسا نہیں. ہم سب میں کچھ نہ کچھ مادہ حسد کا ہوتا ہی ہے، انسان ہے نا، پاک نہیں ہوتے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو حاسد، تو جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے. اب جس کی نظر لگتی ہے، مطلب جو بری نظر جو لگاتا ہے اسے آئین کہتے ہیں. آئین جس کی نظر لگی، اور معین کہتے ہیں جس کو نظر لگی، مطلب جس نے لگایا. جیسے حاسد کہتے جلنے والے کو، اور محسود کہتے ہیں جس کو نظر لگی. حاسد جلنے والا، محسود جس پہ جلا. تو ویسی طرح آئین مطلب جس نے نظر لگایا، معین جس کو نظر لگایا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہر حاسد جو ہے وہ معین جو ہے آئین نہیں رہتا. مطلب ہر حسد کرنے والے کی نظر نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی وہ تو پکا ہے کہ حسد کرنے والے ہیں. یہ بات سمجھ لی ریلیشن. ہر حاسد کی حسد نہیں ہوتی. ایسا بہت سی بار کتنے اچھے فلاں نہیں ہوگا، یہ تو ہے. ہر حاسد کی جو ہے حسد سامنے والے کو نہیں لگتی، یا نظر سامنے والے کو نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی ہے وہ یقیناً حاسد ہوتے ہیں. سمجھ گیا بات کو؟ یہ ریلیشن ان کے. تو حسد بنیاد ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اکڑ بھی بنیاد ہوتی ہے نظر کی، کہ میرے مقابلے میں میرے سامنے کا، سمجھ رہا، اور نظر لگ جاتی ہے. مطلب ایک انسان حسد کے ساتھ ساتھ اکڑ رکھتا ہے، میرے جیسا کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا، میرے جیسا گھر کوئی نہیں بنا سکتا، میرے جیسی بچوں کی تربیت کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسے بچوں کوئی نہیں پڑھا سکتا، میرے اتنا خوبصورت تو کوئی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. ہر چیز میں اپنے آپ کو یا تو وہ حاسد ہے یا تو اکڑ ہے. اب جب اس میں یہ چیز ہوتی ہے تو سامنے لوگ جب ارے اس نے، اور نظر لگ جاتی. چونکہ یہ اکڑ بھی حسد کی بنیاد پر ہوتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے حاسد کی حسد سے بچنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہم پڑھتے ہیں نا معوذتین کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ ایسی دو صورتیں ہیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. پناہ مانگنے والے کے لیے، حتیٰ کہ آندھی طوفان اور موسم کی خرابی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. ہر چیز کے لیے، جادو کے علاج کے لیے پڑھتے تھے، نظر بد کے علاج کے لیے پڑھتے تھے. اسی طرح جو کسی بھی قسم کے روحانی، جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی مرض کے لیے بھی آپ سے. اور آپ سم کے آخری وقت میں جب آپ کو بخار کی، تب آپ خود پڑھ کے دم کرتے تھے. جب نہیں کر پائے تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم پڑھ کر دم کرو، اور وہ دم کر. تو ہر چیز کے لیے، بیمار ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے اس پر پڑھ کے دم کیجئے، نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، آندھی ہے، طوفان ہے، پریشانی ہے، پناہ مانگنا ہے. شروع کر دی سورہ فلق و سنہ، جس کو معوذتین، پناہ مانگنے والے. اللہ سے اتنی زبردست دعائیں یہ دو جس سے ہم پناہ مانگتے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے حسد کرنے والے سے ہم کو قرآن نے پناہ مانگنا، اس لیے کہ حسد کرنے والا ہی نظر بھی لگا دیتا ہے. لیکن ہر حاسد جو ہے وہ عین نہیں ہوتا، لیکن جتنے لوگ عین ہوتے، نظر جن کی لگتی ہے وہ حاسد ہوتے آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم سمجھیں. اب نظر لگانے والوں کی دو قسمیں ہوتی، 2 ٹائپس. پہلا وہ آدمی جس کو پتا ہے میری نظر لگتی ہے. اب آپ بولیں گے اس کو کیسا پتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس نے جس کی بھی تعریف کی کچھ تو بھی اندھا ہوا اس کے ساتھ. یہ ایکسپیرینس. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بولتے ہیں ارے وہ عورت نہیں، ارے وہ آدمی نا نکالو کھانا مت، ہوتا ہے. اور وہ آدمی جس کو پتا ہے کہ میری نظر جلدی لگتی ہے، تو وہ پہلی قسم حاسد آئین. اس کی پہلی قسم کیا ہے نظر لگانے والے کی؟ وہ نظر لگانے والا جو حاسد ہے اس کو پتا ہے میری نظر لگتی بھی ہے. اور دوسری قسم وہ حاسد ہے جس کو پتا نہیں میری نظر لگ سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جیسا میں ہوں سمجھ لیجیے. اب میں اللہ کا ذکر نہ کروں اور برکت کی دعا نہ دوں کس پر، تو میری نظر لگ سکتی ہے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ میری نظر لگتی ہے لوگوں، لیکن ہو سکتا ہے. اور ایک آدمی میں ہوتا ہے اس کو یقینی پتا ہوتا ہے میری نظر بہت جلدی لگتی ہے، اور وہ کبھی کبھار اپنی بد نظری کو استعمال بھی کرتا ہے کسی کے خلاف. اچھا اس کا ہے نا، چلو میرے کو لے کے چلو، اور دیکھ لیتا ہے اور نظر لگا. برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے. جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتہ، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے علم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا. تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے. اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا، اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے،
اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی. تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے. اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے، اللہ ماشاء اللہ کہ چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں. تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں؟ انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا. تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے. اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے، اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی اپنے اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا، ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتی رہتی ہے. صرف یہ 2 مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے. تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے والجان خلقناه من قبل نار السموم، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا، اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی. آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی، جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی، اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا. تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. ناری سموم کے لفظ استعمال کیا، بنا لو والی آنکھ، اس سے ان کی تخلیق ہوئی. لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا. ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں، اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اپنے رویے میں بہت سخت تھا. یہ بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے، اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں. آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 15 تھی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا. آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور وہ بنا لو والا تھا. دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی. تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. بہت سے لوگ سوال کرتے کہ جن مکلف ہے، سزا اور جزا؟ ہاں، ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے. اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے اس مسئلے میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جائے تو کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراط حدوں سے آگے، بس ہر چیز انکار کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفریط کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کوئی ان کے پاس مانا نہیں، قدر اور قضا، بس جنہوں نے کیا ہوگا جادو سے ہوگا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے، شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے، شریعت نے کیا معاملات دیے، میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا ہے تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہے. جبکہ رب العزت فرق کرتا، وما خلقت الجن والانس سے فرق کیا، وخلق الجان، اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا
پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراط و تفریط کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتہ ہے. لہٰذا جن کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنس سے پروف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسے بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیز ہے جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے نہیں، نہ سب فالتو باتیں وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، وہ دکھتا ہی نہیں ہوتا. بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک؟ بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے کروڑوں کے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں. پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے جاؤ. ہم نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے. جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے، ہاتھ پیر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غیب ہے. اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے. نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے. اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا. ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. نہ جنت دیکھا، نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح سے افراد و تفریط کے شکار نہ ہو. بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں. میرا سوال ہے، بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے. اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے، یہ نیوٹرونس ہے، یہ الیکٹرونس ہے، ایمان لا لیا. میرے سوال یہ، کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون، نیوٹرونس، الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے. لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو. سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعی میں دیکھا ہے لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں؟ جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے. سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا. تو سوال یہ شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان. اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں. یہ تو فلاں نے کہا، یہ تو پروفیسر نے کہا، یہ تو ٹیچر نے کہا. نیوٹن کے لاز مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا. نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. جب تک چھوئی نہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے. شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے. ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں. بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے. انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود. جنوں کا وجود یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا. ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا. یہ مکلف نہیں اللہ کیا تھا، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں. یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق. اس کو چوائس بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجیے. رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا. بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے، یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک. فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں. جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے. اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں. اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی،
اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا، بولے تھا ایک آیا تھا. غلط فہمیاں ہوتی بہرحال. تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں، مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خواہ کی کسی مشکل میں ڈالوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے، جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے. تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں. ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں، بڑی غلط فہمیاں، اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوتے ہوئے اٹھا کے پھینک دیا کسی نے. سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے. عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے. کوئی ان کو جن بولتا ہے، تو کوئی بھوت بولتا ہے، تو کوئی پریت بولتا ہے، تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے. آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث یاد رکھیے، ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گی، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے. بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا. جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. پیسے والا بھی ہے، پاورفل ہے، اور میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی ہوں. تو یوٹیوب پر ایک وظیفہ آیا ہے کہ 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھے اور 3 کالی مرچوں پر آیت یا جبارو کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کیا ایسا کروں؟ تو دیکھیے، ظالم دشمن ہے آپ کا، وہ آپ کو مارنے پر تلا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجیے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، اپنے کمزوری کا اظہار کیجیے، اور بتائیے اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور مجھ جیسے کمزور کی مدد کر. انشاءاللہ عزیز یہ آپ کے لیے کافی ہے. لیکن یا جبارو کا وظیفہ 7 دن تک کر کے کالی مرچوں میں پڑھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہوگا. یہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے. آپ اللہ سے اپنے الفاظوں میں دعا کیجیے کہ اللہ اس ظالم اور جابر دشمن سے میری حفاظت کر جو میری جان کے پیچھے پڑا ہے. یہ انشاءاللہ عزیز کافی ہے. اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، گر گڑائیے، اور خاص طور سے تہجد کے وقت دعا کیجیے. فجر سے پہلے جو اپنا سحر کا آخری وقت ہوتا نا، اس میں نمازیں پڑھیے اور دعا کیجیے. اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ کیجیے. لیکن یا جباروں کا وظیفہ 7 دن کر کے مرچوں پر پڑھ کے پھونکنا، یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ غلط ہوگا، بلکہ بدعت اور غلط چیز ہوں گی. تو لہٰذا آپ اپنے الفاظ میں دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس ظالم دشمن کی وجہ سے آپ کو ایک مضبوط انسان بنا دے گا. ہوتا ہے نا، انسان دعا کر اللہ مجھے جو ہے ترقی دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتیں دیتا ہے، چونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کے بعد ترقی کی طرف جاتا ہے انسان. دنیا میں بغیر مشقت کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ادھر. تو اللہ تعالیٰ مصیبت دے کے آپ کو ترقی کی طرف، آپ نے مانگی ترقی، اللہ نے دی مصیبت، لیکن اللہ کو پتا آپ تم ترقی کی طرف جا رہے ہو. تو لہٰذا یہ ظالم دشمن ہو سکتا ہے آپ کل کے لیے آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کا انشاءاللہ عزیز بہرحال ذریعہ بنے گا. اور ڈٹ کر لڑیے کسی مصیبت سے، پیچھے مت ہٹیے. دنیا میں بہت ایک بڑے سے بڑے ظالم گزرے ہیں، یاد رکھیے. فرعون جیسے ظالم تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھیے نا، نہ ظالم ہے، نہ بادشاہت ہے ان کے پاس، نہ جسمانی کوئی ایکسٹرا آرڈنری طاقت ہے، نہ سپر ہیرو ہے کوئی، نہ کوئی لیڈرشپ ہے. جب نبی بنے تھے جب تک کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی. آپ کی لیڈرشپ کا تو یہ حال تھا کہ یہودیوں نے آخر تک تنگ کیا. سمندر کے پاس آ گئے، جب سامنے سمندر دکھا اور پیچھے فرعون ہی دکھے، تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں اچھے تھے، ہم لا کے تم نے پھنسا دی. نعوذ باللہ، یہ تو اتنی عجیب قوم تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے گر گڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا کہ فرعون جیسی ظالم شخصیت برباد ہوئی آپ کے سامنے. حق پہ ڈٹے رہیے، دعائیں کیجیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ظالم کو یا تو کمر توڑیں گے آپ کے ذریعے، یا انشاءاللہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنا کے چھوڑ دیں گے. بہرحال یہ یا جبار والا وظیفہ مت کیجیے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کا نام لینا جبار ایک الگ بات ہے، لیکن 7 دن کا وظیفہ کر کے کالی مرچیوں پہ پھونکنا، یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے.